اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 15واں سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے ہمارے پچھلے 2 لیکچرز میں۔ آج ہم تمارین جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں 15ویں سبق کی، تو بغیر مزید وقت لگائے ہم تمارین کی طرف چلتے ہیں۔ بس ذہن میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں پہلی تمرین تو وہی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ وہ ہوگی، اور اس کے بعد جو سبق میں کانسیپٹس دیے گئے ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو پہلی تمرین جی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے جی من الذی غاب اسبوعین، من الذی غاب اسبوعین، کون ہے جو 2 ہفتے ایبسنٹ تھا۔ دوسرا سوال من الذی جاء متاخرا، کون ہے جو لیٹ آیا۔ ماذا قال لہ المدرس، استاد نے اس سے کیا کہا۔ تیسرا کویسچن ہے جی فی ای ساعۃ یأتی المدرس للدرس الاضافی، کتنے بجے یأتی المدرس، استاد آئے گا، للدرس الاضافی، اضافی سبق کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالوں کا جواب آپ نے خود بنانا ہے اور چیک کر لینا ہے بک سے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب جو سبق کا مین کانسیپٹ وہ الحمدللہ آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یکون الشرط والجواب، اب وہ بتا رہے ہیں کہ شرط اور جواب، یعنی جملہ شرطیہ اس کے 2 پارٹس ہیں نا، ایک ہے شرط اور ایک ہے جواب شرط، جسے جزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو شرط اور جواب، یکون الشرط والجواب، شرط اور جواب ہوگا، ہوتا ہے یا ہوگا۔ کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اما مضارعین، یا تو دونوں مضارع ہوں گے، یا تو دونوں مضارع ہوتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر وَإِن تَعُودُوا نَعُد، یہ فعل مضارع، یہ بھی فعل مضارع۔ نمبر 2 وَإِمَّا مَاضِيَيْنِ، یا دونوں ماضی ہوں گے۔ نحو مثال کے طور پر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اب یہ ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن کی ایگزامپلز ہیں تو کنفرم ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ رولز قرآن میں استعمال ہوئے، اور گرامر جو ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن سے ہی لی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، تو پہلی سورۃ الانفال کی آیت تھی، اس کا حصہ تھا، اور دوسرے جو ہے سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تیسری صورت جو ہے شرط اور جواب کے ہونے کی وہ کیا ہے؟ وَإِمَّا مَاضِيًا فَمُضَارِعًا، یا شرط ماضی ہوگا اور جواب شرط مضارع، یعنی اما ماضیًا فمضارعًا، یعنی ماضی پھر مضارع۔ 2 چیزیں نا، شرط اور جواب، تو یا دونوں مضارع یا دونوں ماضی، یا پہلا ماضی اور دوسرا مضارع۔ نحو مثال کے طور پر قرآن کی ایگزامپل سورۃ الشورى من کانا یرید حرث الآخرۃ، من اس کے بعد دیکھیں کانا آ رہا ہے تو ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آخرت چاہتا ہے۔ نزد، اب یہ فعل مضارع آ رہا ہے جواب میں، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی آخرت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چوتھی صورت ہے شرط و جواب کی، وَإِمَّا مُضَارِعًا فَمَاضِيًا، یا مضارع اور پھر ماضی۔ ٹھیک ہے، مضارع اور ماضی۔ تیسری صورت تھی ماضی پھر مضارع، یہ ہے مضارع پھر ماضی۔ نحو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لائے ہیں، مَن یَقُم، مضارع آ گیا نا، پہلے مضارع پھر ماضی آئے گا۔ مَن یَقُم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یہ شرط ہو گئی، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو جواب شرط کیا ہے؟ غفر لہ، غفر ماضی ہے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ وَهَذَا قَلِيلٌ، اور یہ تھوڑا ہے، یعنی یہ کم استعمال ہے، یعنی یہ بخشش والی نہیں بات، یہ چوتھا استعمال جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے هَذَا قَلِيلٌ، یہ استعمال کم ہے۔ 4 استعمالات آپ کے سامنے آ گئے جی شرط اور جواب شرط کے۔
پہلا استعمال دونوں فعل مضارع، دوسرا استعمال دونوں فعل ماضی، تیسرا استعمال پہلا ماضی دوسرا مضارع، چوتھا استعمال پہلا مضارع دوسرا ماضی، اور یہ چوتھا استعمال جو ہے یہ ھذا قلیل، یہ کم ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب آپ کے لیے کچھ ورکنگ ہے جی۔ فی کل فکرتن، ہر فکرے میں، مما یاتی آنے والے، فکرہ کی ہم صفت بنا رہے ہیں، ہر آنے والے فکرے میں جملہ تانی، دو جملے، یہ فکرہ ہے جی اس میں دو جملے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اجعل، تو بنا فعل الاولی، پہلے فعل کو شرطن، شرط، و فعل الاخری، اور دوسرے فعل کو جوابہ، اس کا جواب بنا۔ ٹھیک ہے، جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو ایک مفعول جو ہے وہ فعل اور دوسرا شرط، اور اجعل فعل الاولی، پہلے فعل کو بنا شرط، ایک شرط بنا، و فعل الاخری جوابہ، اور دوسرے فعل کو اس کا جواب بنا، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے، حال آ گیا، ان حرف شرط استعمال کرتے ہوئے آپ نے پہلے فعل کو شرط بنانا ہے اور دوسرے فعل کو جواب بنانا ہے جی۔ پہلا جملہ ہے، یہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، تنصرو، یہ پیش تھا یہاں پر تنصرونی انصرو کا، یعنی پہلا فعل ہے تنصرو، تنصرو شروع میں ان لگ گیا تو تنصرو جو ہے وہ مجزوم ہو گیا، تنصر ہو گیا، ان تنصرنی، ان تنصرنی انصر کا، ان تنصرنی انصر کا، اگر تو میری مدد کرے گا تو میں بھی تیری مدد کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا ہے جی نعمل صالحا ندخل الجنت، ان نعمل، اگر ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، شرط بن گیا، جواب شرط، ندخل الجنت، تو ملا کر پڑھیں گے ندخل الجنت۔ تیسرا جملہ ہے تأکلوا طعاما فاسدا، اور جواب بنانا ہے ہم نے تمرضو، ان تأکل، اگر تو کھائے گا، طعاما فاسدا، خراب کھانا، تو تمرض، تو بیمار ہو جائے گا۔ چوتھا جملہ ہے لا تجتہدوا، شرط میں لانا ہے اور جواب شرط میں ترسبوا، ان لا، اب اس کو پڑھیں گے الا تجتہد، اگر تو محنت نہیں کرے گا، ترسب، تو فیل ہو جائے گا۔ پانچواں جملہ ہے تسافرینا اسافرو، اب یہ تسافرینا کون سا صیغہ ہے ذرا نوٹ کریں، سافر یسافرو، یسافرو یسافرانی یسافرونا، تسافرو تسافرانی یسافرنا، تسافرو تسافرانی تسافرونا تسافرینا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو جب یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، آپ کو یاد۔ ان تسافری، ان تسافری، اگر تو سفر کرے گی، اسافر، تو میں بھی سفر کروں گا۔ چھٹا جملہ ہے تنام مبکرن، تنام مبکرن، مبکر ہوتا ہے جلدی، تستيقظ مبکرن، تنامو، جب یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہوگا، دو ساکن ہو گئے تو الف بیچ میں سے ڈراپ ہو گیا، ان تنم مبکرن، اگر تو جلدی سو جائے گا، اگر تو جلدی سوئے گا، تستيقظ مبکرن، تو جلدی بیدار ہوگا، اگر تو جلدی سوئے گا تو جلدی بیدار ہوگا۔ ساتواں جملہ ہے جی تکتبون الیہ اکتب الیکم، تکتبون جمع کا صیغہ نون ڈراپ ہو جائے گا، اور اکتب جو ہے یہ اکتب کی شکل میں آ جائے گا، ان تکتبو الیہ، اگر تم لکھو گے میری طرف، تو اکتب الیکم، تو میں بھی تمہاری طرف لکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تغیب کثیرن، تغیب مجزوم ہوا، یا نکل گئی بیچ میں سے، اور تفوت، تفوت واو نکل گئی، ان تغب کثیرن، اگر تو کثرت کے ساتھ ایبسنٹ ہوگا، تفوت کا الدروس، تو سبق تجھ سے فوت ہو جائیں گے، مس ہو جائیں گے۔ نواں جملہ تبیو، اب یعنی یہاں پر غیر سے افعال جو آگے ہیں، تو تبیو جب مجزوم ہوا تو یا نکل گئی، اشتریہا جب یہ مجزوم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، انتبع
सय्यारतक अश्तरीहा, अगर तू अपनी गाड़ी बेचेगा तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है, मैं उसे खरीद लूंगा। 10वां है तब का यानी, मुसन्ना है तो जब ये मजूम होता है तो नून ड्रॉप हो जाता है, और अब का है तो इसमें से या जो है ये ड्रॉप हो जाएगी। इन तब का या फी मक्का था, अगर तुम दोनों मक्का में रहोगे तो अब का माकुमा, तो मैं भी तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ रहूंगा। 11वां है अक्तुबु है, सही फेल है तो ये हो गया, और अनसा है एंड पे या आ रही है तो ये ड्रॉप हो जाएगी। इल्ला अक्तुब, इल्ला अक्तुब, अगर मैं नहीं लिखूंगा अनसा तो मैं भूल जाऊंगा। तसूमु असुमु, तसूमु मजूम हुआ वाव ड्रॉप हो गया, असुमु मजूम हुआ वाव ड्रॉप हो गया। इन तसुम गदन, अगर तू कल रोजा रखेगा, असुम तो मैं भी रोजा रखूंगा। जुमला नंबर 13, तकूलु, तकूलु मजूम होगा तो वाव ड्रॉप हो जाएगा, और तंजू वाव ड्रॉप हो जाएगा जब मजूम होगा तो। इन तकुल अल हक्का, फिर मिलाने के लिए लाम को हम जेर दे देंगे। इन तकुलिल हक्का, अगर तू हक कहेगा तंजू, ठीक है, निजात पा जाएगा। 14वां जुमला है जी तजूरुनी, तजूरुनी, तो तजूरु मजूम हुआ वाव गिर गया, और अजूरु का मजूम हुआ वाव ड्रॉप हो गया। इन तजुरनी, इन तजुरनी, अगर तू मुझे विजिट करेगा, अगर तू मुझसे मिलेगा तो अजुर का मैं तुझसे मिलूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी उन्होंने कोई फाफू दाखिल नहीं करवाया, ये डॉक्टर साहब की देखें खूबसूरती है इन लेसन्स की, कि अभी उन्होंने पूरी तवज्जो जो है आपको इसी तरफ आपकी लगाई है कि शर्त और जवाब में जो है फ़ेल मुज़ारे उन्हें आप मज़ूम करते जाएं, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि सही फ़ेल जो है वो कैसे मज़ूम होता है और जो गैर सही फ़ेल है वो कैसे मज़ूम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगली तमरीन की तरफ चलते हैं जी। अगली तमरीन है जी फ़ी कुल्ली फ़िक्रतिन मिम्मा याती जुमलतानी, तो वही बात जी, हर आने वाले हर फ़िक्रे में दो जुमले हैं। इजअल फ़ेलल ऊला शर्तन, पहले को आपने शर्त बनाना है, व फ़ेलल उखरा जवाबहू, और दूसरे को जवाब शर्त बनाना है। मुस्तामिलन, इस्तेमाल करते हुए अदात शर्तिल मज़कूरती, अदात शर्त जो कि ज़िक्र किया गया, यानी ज़िक्र किए हुए अदात शर्त इस्तेमाल करते हुए, और वो अदात शर्त कहाँ पर दिया गया है, बैनल कौसैनी, ब्रैकेट्स के दरमियान दिया गया। तो ये जो अब आगे उन्होंने शर्त लगा दी है कि इन अदावात शर्त को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है फ़ेल शर्त और जवाब शर्त बनाने हैं, ठीक है। तो फ़िक्रा है, दो जुमले हैं, एक जुमला ये है, इससे फ़ेल शर्त बनाना है, इसको जवाब शर्त बनाना है, और अदातु शर्त कौन सा इस्तेमाल करना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो पहला मन इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला वही है, मैं यग़िब, ये जब मज़ूम होगा या ड्रॉप हो जाएगी। मैं यग़िब अक्सरा मिन उसबुअैनी युफ़सल, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ेल मुज़ारे मज़ूम होता है तो कैसा होता है। पेश जिनके आखिर में आता है वो पेश साकिन हो जाता है, अगर आखिरी हर्फ इल्लत हो तो वो ड्रॉप हो जाता है, और आनी ऊना और इना वाले सीगों का नून ड्रॉप हो जाता है, और जमा मुअन्नस के सीगे जो दो हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। ताकुलु और आकुलु किसके साथ जी, माँ, माँ ताकुल, तू जो खाएगा, आकुल, मैं वही खाऊंगा। तीसरा जुमला है जी ऐनमा इस्तेमाल करना है, तकूनूना, जमा का सीगा है तो नून ड्रॉप हो जाएगा, और अजूरू जब जवाब शर्त में आएगा तो वाव ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इन तकूनू, अगर तुम होगे, अजुरकुम इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें मिलूंगा। चौथा जुमला जो है उसमें मन शर्तिया इस्तेमाल करना है, मल ला यरहम, जो रहम नहीं करेगा, ला युरहम, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। पांचवा मता इस्तेमाल करते हुए, मता ये ताऊदू था, जब ये मजूम हुआ तो वाव ड्रॉप हो गया। यानी आप देखें सिंपल सा रूल है, अगर एंड पे वाव या है तो वो ड्रॉप हो जाएगी,
اور اگر آخری حرف سے پہلے واو یا ہے تو بھی ڈراپ ہو جائے گی. تو ایک فارمولا نکل آیا جی. متا تعود اعود. چھٹا جملہ ہے جی اینا استعمال کرنا ہے. تجلسو اور اجلسو ہے, پہلا فعل تجلسو دوسرا اجلسو, یہ صحیح فعل ہے تو تجلس اور اجلس بن جائے گا. اینا تجلس اجلس. آگے جی مہما جو بھی. تقرأو ہے صحیح فعل, سینس میں صحیح فعل ایک صحیح فعل ہوتا ہے جی نحو کی اصطلاح میں, اور ایک صحیح فعل ہوتا ہے آپ کا صرف کی اصطلاح میں. تو جو نحو کی اصطلاح میں صحیح فعل ہوتا ہے وہ ہر فعل ہوتا ہے سوائے وہ اس فعل کے جس کا آخری حرف واو یا ہو. تو یہ ایک ٹرمینالوجی کا فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو تقرا اقرا, ٹھیک ہے. تو مہما تقرا جو بھی تو پڑھے گا, اقرا میں پڑھوں گا. آٹھواں یتوبو اللہ یتوبو علیہ اللہ. اس میں یتوبو کو جب ہم مجزوم کریں گے تو پیچھے واو ایڈ دیکھیں ڈراپ ہو گیا, فارمولا لگ گیا. اس میں بھی ہم جب اس کو مجزوم کریں گے تو واو پیچھے ڈراپ ہو جائے گا. استعمال کرنا ہے من یتوب اللہ, جو اللہ سے معافی مانگے گا, یتوب علیہ اللہ تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا. نواں جملہ جو ہے من کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. یشرکو ہے تو یشرکو جب مجزوم ہوگا تو یشرک بن جائے گا, اور یدخلو جب مجزوم ہوگا تو یدخل بن جائے گا. من یشرک باللہ, من یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو, یدخل النار تو وہ آگ میں داخل ہوگا, جہنم میں داخل ہوگا. من استعمال کرتے ہوئے 10واں جملہ بھی کرنا ہے جی. ینجحو ہے تو یہ ینجح ہو جائے گا, اور جواب شرط میں یحصلو ہے تو یہ یحصل ہو جائے گا. من ینجح, من ینجح بتقدیر ممتاز, جو ممتاز نمبروں سے یعنی اچھے نمبروں سے جو پوزیشن ہے اس پہ کامیاب ہوگا. یحصل علی جائزۃ تو وہ ایک انعام حاصل کرے گا. تو ماشاءاللہ جی یہ آپ خوبصورتی دیکھیں کہ پہلے میں صرف انہوں نے ان شرطیہ استعمال کرتے ہوئے فعل اور جواب شرط, فعل شرط اور جواب شرط دونوں کو مجزوم کروایا. اس کے بعد انہوں نے آگے تھوڑا سا بڑھایا اور شرط کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ چینج کر دیے. ان کی بجائے من, متا, اینا, مہما وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کیے. اب آگے دیکھتے ہیں جی آگے کیا کرواتے ہیں. اگلی تمرین ہے جی عرفت فی الدرس السابقی انا جواب شرطی. پچھلے سبق میں تم جان چکے ہو, تم نے جان لیا ہے کہ جواب شرط یقترن بالفاء, جواب شرط ملا ہوتا ہے فا کے ساتھ, فی مواضع کئی جگہوں میں, منہا ان میں سے نمبر 1 ان یکونا جملتن اسمیتن, پہلی جگہ یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو, اور دوسری ان یکونا فعلن طلبین یا وہ فعل طلبی ہو. ومن انواع طلبی, اور طلب کی انواع میں سے الامر, النہی, الاستفہام. یہ دو چیزیں جی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں, الآن اب ہم ذکر کرتے ہیں, بقیت المواضع باقی جگہوں کو. اب ہم باقی جگہوں کو ذکر کرتے ہیں. اب وہ باقی جگہیں کون کون سی ہیں جہاں پر جواب شرط میں فا جو ہے وہ لازماً آنا چاہیے. تو وہ باقی جگہیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں جی. 2 ہو گئی ہیں. تیسری ان یکونا فعلا جامدن, جواب شرط کا فعل جو ہے وہ فعل جامد ہو. فعل یا تو مشتق ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, یا جامد ہوتا ہے. اب یہ لیسا یہ ایک جامد فعل ہے, ٹھیک ہے. لیسا اس کا مضارع نہیں آتا آپ کو پتہ ہے, نہ باقی اس سے کوئی چیزیں بنتی ہیں. تو مثال کے طور پر من غشنا, جس نے ملاوٹ کی, فلیس منا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ فا کے داخلے کی وجہ کہ فعل جو ہے وہ جامد ہو. چوتھی وجہ این یقترنا بقد, یا جواب جو ہے جواب شرط والا فعل جو ہے اس کے ساتھ قد لگا ہوا ہو. نحو مثال کے طور پر قرآن کی ایگزامپل ہے تو 100% یاد رہے گی. من یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما تو اس نے وہ عظیم کامیابی حاصل کر لے گا. تو فا داخل ہوا ہے کہاں, قد پہ, ٹھیک ہے. اب ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں. پہلی کیا تھی جملہ اسمیہ, دوسری فعل طلبی. اب دوسری کو ہم
الگ الگ کر کرتے ہیں. پہلی جملہ اسمیہ, دوسرا فعل امر, تیسرا فعل نہی, چوتھا استفہام, پانچواں فعل جامد اور چھٹا قد لگا ہوا ہے. پانچواں جی ان یقترن بما نافیہ. جملہ فعلیہ جواب شرط کا اگر ما نافیہ سے شروع ہوگا تو فا داخل ہوگا. مہما تکن الظروف فما اکذب. چھٹا جملہ ہے جی این یقترنا بھی لن. اگر جواب شرط والا فعل لن حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی فا لگے گا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت آئی ہے یہاں پر, من لبس الحریر فی الدنیا, جو دنیا میں ریشم پہنے گا, فلن یلبسہ فی الآخرۃ, تو وہ اسے آخرت میں نہیں پہن پائے گا. ایک جگہ پر فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور آگے پھر فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, وَمَن يَبْتَغِي, ابتغاء یبتغی یا ڈراپ ہوئی ہے, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لوگ ایسا پوچھتے ہیں جی یہ ان کی نیکیاں اور یہ وہ ساری وہ کہاں گئیں, تو قرآن کی آیت بالکل واضح ہے, 100% ہمارا یقین ہونا چاہیے جی اس بات پہ. تو اگلی صورت یہ آ گئی جی کہ جواب شرط پہ فا داخل ہے, جواب شرط کے فعل پہ. ساتویں صورت ان کے مطابق این یقترنا بالسین, سین کے ساتھ. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فا کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا یا سین کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا. تو یہاں پر ابھی بھی وہ پتہ نہیں چل رہی بات, صرف ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جواب شرط والا جو فعل ہے اس کے ساتھ سین ملا ہوا ہو. اس فعل مضارع کے نارمل آنے کی وجہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی, ہو سکتا ہے آگے آ جائے. چلیں جی, ان تسافر فسأسافر, فسأسافر. آٹھویں صورت ہے این یقترنا بھی سوفا, سوفا لگا ہوا ہو. نحو مثال کے طور پر قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت ہے ان خفتم عیلتن, اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوفا لگا ہوا ہے تو فا آ گیا جی, ٹھیک ہے. باقی یغنی بھی پورا کا پورا موجود ہے. تو یہ ذرا بس ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے, فعل مضارع یہاں پر اخف کیوں نہیں ہو رہا, مجزوم کیوں نہیں ہو رہا, اس کا جواب آگے مل جائے گا آپ کو, مجھے نیچے نظر آ رہا ہے. نویں صورت ہے این یصدر بکأنما, شروع ہو رہی ہو کأنما کے ساتھ. کأنما, یہ آپ کہیں گے کأنما کیا ہے, یہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں نا, انا انا کأنا لاکننا لیتا اور لعلہ. انا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا ما, ما کون سا پڑھا تھا, وہ ما جو انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے, جسے ہم نے مائے کافہ کہا تھا. تو یہ مائے کافہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو فوائد ہم نے دیکھے تھے کہ انا وغیرہ یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے جسے مائے کافہ کہتے ہیں, تو یہ ایک تو اثر روک دیتے ہیں. اثر کیا ہوتا ہے ان کا کہ یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر ان کی رفع میں رہتی ہے, تو مبتدا کو نصب دینے والا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ کہ ما کے داخل ہونے کے ساتھ اب یہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو فائدے ہیں ان کے. تو کأنما, یہ ما جو ہے ما کافہ ہے, قرآن کی ایگزامپل ہے, تو ماشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما. اب یہاں پر نوٹ کریں کأنما کے ساتھ کیا آ رہا ہے, جملہ فعلیہ آ رہا ہے. تو ویسے تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ نہیں استعمال ہو سکتا تھا نا, جملہ اسمیہ کے ساتھ آنا تھا. تو اب اس صورت میں کأنا, انا, انا وغیرہ ان کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے مائے کافہ, تو اب یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو فکأنما قتل الناس جمیعا, ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے میں قتل کیا, ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا جان کے بدلے میں جان,
اس کے علاوہ قتل کیا یا اس نے زمین میں فساد مچایا تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ٹھیک, سورۃ المائدہ کی آیت ہے. اب وہ پوائنٹ آ رہا ہے جی جو ریکوائرڈ ہے. لا یجزم جواب الشرطی, جواب شرط کو جزم نہیں دیا جاتا, جواب شرط کو جزم نہیں دیا جائے گا. اذا اقترن بالفاء, جب وہ فا کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. لیں جی یہ اصل فا ہے, نہ سین ہے نہ سوف ہے. جواب شرط کے فعل مضارع میں اگر فا لگی ہوئی ہے تو اب اس فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ حِينَئِذٍ لِلْجُمْلَةِ فَيُقَالُ إِنَّهَا فِي مَحَلِّ جَزْمٍ, وہ جملہ جو ہے اسے ہم محل جزم یعنی جزم کے محل میں یا محلاً مجزوم کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الحمدللہ جی اب ہمیں جو پریکٹس کروا دی گئی ہے وہ کیا ہے, فعل شرط ہے اور جواب شرط ہے. ٹھیک ہے, اس کو مجزوم کرنے کی پریکٹس ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کروا دی. ان حرف شرط کی مدد سے پھر دوسرے ادوات شرط استعمال کروائے, دونوں کو مجزوم کروایا, اور اس کے بعد پھر اب بتا دیا کہ کہاں کہاں پر فا لگنا ہے, تو اس کی وجہ بھی بتا دی. اور یہ بھی بتا دیا کہ جب جواب شرط والا فعل فا کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کو مجزوم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس جملے کو ہم محلاً مجزوم کہیں گے. تو اب اسی کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی یہ جو فا لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے, اس کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایکسرسائزز میں کروائیں گے. لیکن وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے لیکچر کا, تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی تمارین کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.